بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ باجے کی رسم منگنی تھی۔ میں بھی خوب سج دھج کر تیار ہوئی تھی۔ گھر میں کافی مہمان تھے۔ ان میں باجی کے سسرال سے کچھ لڑکے اور لڑکیاں بھی تھیں جو ڈھولک پر گیت گا رہے تھے۔ انہیں میں ایک لڑکا بھی تھا جس کا نام شاکر تھا۔ یہ دولہا کا نہ جانے کیا لگتا تھا، مگر بہت نمایاں تھا کیونکہ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ آواز تو اللہ کی دین ہے، مگر شاکر کی صورت دیکھ کر خدا کا خوف محسوس ہوا۔ کالا چپٹی ناک، مختصر یہ کہ نہایت بد شکل تھا۔ یہ کیوں نہ کہوں کہ بدصورتی اس پر ختم تھی۔ رسم منگنی ختم ہو گئی، مہمان چلے گئے اور ہم اتنے تھکے ہوئے تھے کہ رات کو گہری نیند آئی۔ صبح سویرے کالج جانا تھا، مگر دیر سے آنکھ کھلی۔ بس بھاگم بھاگ کالج پہنچی۔ چھٹی کے وقت مجھے میری ہم جماعت نے خط دیا۔ کہنے لگی، یہ تمہارے لیے ہے، میرے ایک رشتے کے بھائی نے بھجوایا ہے، گھر جا کر پڑھ لینا۔ میں کچھ نہ سمجھی، مگر خط لے لیا تھا کیونکہ باجی کی سسرالی رشتہ دار تھی۔ گھر آ کر خط کھولا، وہ کسی کا محبت نامہ تھا۔ جوں جوں خط پڑھتی جاتی تھی میرے چہرے کی رنگت بدلتی جاتی۔ سخت غصہ آ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی لڑکے نے مجھے یوں مخاطب کیا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر باجی نے سوال کیا، کیا بات ہے بابرا، کیوں پریشان ہو؟ میں نے خط انہیں تھما دیا۔ انہوں نے پڑھا۔ محبت نامے کے آخر میں لکھا تھا شاکر۔ میرے ذہن میں ایک ہی شاکر تھا جو بہت بدصورت تھا، منگنی کی محفل میں گانا گا رہا تھا۔ مگر باجی مسکرا دی، بولی، ارے بھائی، یہ تو میرے ہونے والے دیور کا نام ہے، اس قدر غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ اچھا ہے کہ شاکر تمہیں پسند کر لے، ہم دونوں کی شادی ایک ہی گھرانے میں ہو جائے گی، ورنہ ہم جدا ہو جائیں گے۔ باجی کی بات مجھے بہت بری لگی کیونکہ شاکر کی صورت بہت بھیانک تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر رات کو اس کا جواب میں نے لکھ دیا، مگر تحریر اس کے محبت نامے کے برعکس تھی، ایسی سنائی کہ عمر بھر یاد رکھے اور دوبارہ مجھے خط تحریر کرنے کی جرت نہ دے۔ اتفاق سے جس روز نائلہ کو خط دیا تھا اسی روز شام کو باجی کے سسرال سے مٹھائی آئی۔ ان کے دیور صاحب شاکر ہی لائے تھے۔ جب میں نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنا حسین کہ یوسف ثانی کہوں۔ گویا رسم منگنی میں میری بہن کے سسرال سے دو شاکر آئے تھے، ایک وہ جس نے گانا سنایا اور دوسرا وہ جو باجی کا دیور تھا۔ وہ زیادہ باہر ہی رہا تھا، لہٰذا میں اسے دیکھ نہیں سکی، مگر اس نے اپنے ذہن میں میری صورت بٹھا لی تھی۔ اب میں ہاتھ ملنے لگی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ میرا جو حال تھا میں بیان نہیں کر سکتی۔ گویا ایک شہزادے نے میری جانب ہاتھ بڑھایا تھا، مگر میں نے اسے ٹھکرا دیا۔ خدا جانے کیسے، اسے دیکھتے ہی میرے دل میں اس کی محبت جاگزیں ہو گئی۔ خود کو کوسنے لگی کہ اس کے محبت بھرے خط میں میں نے ایسا جواب کیوں لکھا کہ یہ توہین محسوس کرے۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ ندامت محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اپنا لکھا ہوا ایک ایک حرف یاد آیا۔ میں نے تقریباً اسے گالیاں ہی لکھ ماری تھیں۔ اب موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح بات کرنے کی نوبت آئے اور میں معذرت کر لوں۔ بالآخر ایک روز یہ موقع مل ہی گیا جب وہ پری کے کپڑے سلوانے کی خاطر باجی کا ناپ مانگنے آیا۔ باجی نے ناپ کاغذ پر لکھ کر مجھے دیا کہ شاکر ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، یہ اسے دے دو۔ میں نے اسی کاغذ کی پشت پر معذرت لکھی کہ غصے میں نہ جانے کیا لکھ بھیجا، خدارا معاف کر دیں۔ اس نے ہاتھ میں کاغذ لے کر طے کیا۔ پیچھے لکھی ہوئی تحریر اسی وقت پڑھ لی تھی، تبھی وہ مسکرا دیا۔ آج میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، جیسے منو بوجھ دل سے اتر گیا ہو۔ دل میں خوشی کی لہریں اٹھ رہی تھی، بار بار مسکرا رہی تھی۔ مجھے خود پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آج ایسی کیفیت کیوں ہو رہی ہے۔ باجی کی شادی ہو گئی تو میں ان کے گھر آنے جانے لگی۔ ہماری چاہت کا سوائے باجی کے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا دیور مجھے پسند کر لے تاکہ میں ہمیشہ کے لیے ان کے گھر آ جاؤں۔ بہن کی محبت سے مجبور ہو کر شاید انہوں نے ایسا سوچا تھا۔ ایک دن میں اور شاکر چھت پر باتیں کر رہے تھے کہ وہاں اس کی کزن نائمہ آ گئی۔
बड़ी तेज लड़की थी। इसने भांप लिया कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शायद वो भी शाकिर में दिलचस्पी रखती थी। उनके चचा की बेटी थी, घर भी करीब था, बहुत चाहती थी। शाकिर की बहन ज़ारा मुझसे मिलने आ जाती। मुझे शाकिर से बातें करते देखकर कोई तासुर नहीं दिया, मगर अब वो ज़्यादा इनके घर आने जाने लगी। शाकिर नायमा में दिलचस्पी नहीं लेता था, वो भी लिए दिए रहती। शाकिर मुझे अक्सर कहता, ख्याल रखना हमारी चाहत का किसी को पता न चले, वरना रिश्तेदार बहुत रोड़े अटकाएंगे। बाजी के ससुराल में मेरा आना जाना भी कम ही होता था। बाजी ससुराल में अलबत्ता हुस्न सलूक से रहती ताकि लोग उनसे मुतासिर होकर शाकिर के लिए मेरा रिश्ता मांग लें, मगर मुझसे एक ऐसी नादानी हो गई कि मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। हुआ यूं कि बाजी की शादी की सालगिरह पर मैं वहाँ मौजूद थी। नायमा भी मदऊ थी। उसने अपनी मीठी मीठी बातों से मेरा दिल मोह लिया। इसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। वो मुझे तोहफे देने लगी, मुझसे खूब बातें करती। बातों बातों में एक दिन उसने मुझे अपनी मोहब्बत की फर्जी दास्तां सुनाई कि वो अपने मामूज़ाद को पसंद करती है, बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। उसने कहा, फिलहाल तुम इस बात का किसी से जिक्र मत करना। फिर दोस्त बनकर पूछा, बताओ क्या तुम भी किसी को पसंद करती हो? जज्बात में आकर मैंने शाकिर का नाम लिया कि हम दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं। दरअसल वो यही राज उगलवाना चाहती थी। शाकिर की सालगिरह का दिन आ गया। उसने एक रोज़ पहले फ़ोन पर बताया। मैंने उसके लिए परफ्यूम खरीदा। सालगिरह के रोज़ जाकर तोहफा दिया, मगर सबसे छुपाकर। न जाने कैसे ये बात नायमा को पता चल गई। जब मैं घर गई, वो उसके कमरे में गई। उस वक्त शाकिर घर पर नहीं था। उसने उसकी अलमारी से परफ्यूम निकाला, खोला तो अंदर वो खत था जो मैंने शाकिर को लिखा था। नायमा ने परफ्यूम चुरा लिया। शाकिर ने जब अलमारी में तलाश किया, उसे कहीं न मिला। उसने घर में किसी से न पूछा कि परफ्यूम कहाँ गया है, क्योंकि वो मेरा नाम नहीं लेना चाहता था। मुझे भी ना बताया कि मुझे दुख होगा। कुछ दिन गुजरे, नायमा मुझसे मिली। कहने लगी, एक बात बताना चाहती हूँ, दोस्त समझो तो सुनो, तुम्हारे भले की बात है। बात यह है कि शाकिर पर भरोसा मत करना, वो सही लड़का नहीं है। तुम्हारी तरह और कई लड़कियों को बेवकूफ़ बना रखा है। मुझे भी लव लेटर लिखा था, मगर मैंने घास नहीं डाली। मेरी तो शर्जील से निस्बत तय है। आजकल हमारे पड़ोस में एक लड़की हादिया से चक्कर चला रखा है। अभी कल ही उसको परफ्यूम का तोहफा दिया है। यकीन नहीं आता तो हादिया से पूछ लो। इस इंकिशाफ से मुझे धचका सा लगा। सोचा पता कर लूं कि शुबा बाकी न रहे। मैं नायमा के साथ उसके घर चली गई। उसने हादिया को बुलवाया और कहा, वो तोहफा लेती आना जो कल तुमको मिला है। हादिया आ गई। जब अपने पर्स से परफ्यूम निकाला तो मैं हैरान रह गई। ये वही था जो मैंने शाकिर को तोहफा दिया था। क्या इसमें कुछ और था? वो बोली, नहीं तो। मैं समझी कि शाकिर ने मेरा खत निकाल लिया, फिर इसे ये शीशी तोहफे में दी। हादिया ने कहा, बाबरा यकीन करो, वो मुझसे मोहब्बत करता है। बता चुका है कि तुमको बेवकूफ़ बना रहा है, शादी मुझसे करेगा। हादिया काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। वो बहुत मासूम थी। मुझे लगा सच कह रही थी। उसने नायमा से कहा, बाबरा खुदा के लिए तुम एहतियात करो, शाकिर का कोई भरोसा नहीं। इसका मशगला है लड़कियों को फंसाना और उस पर बातें करना। मैं अफसरदा सी घर आ गई। सोचने लगी, क्या वाकई शाकिर ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है? मेरा दिया हुआ तोहफा भी हादिया को बख्श दिया। ये सोचा भी नहीं था कि कोई चोरी भी कर सकता है। अगले रोज़ शाकिर हमारे घर आ गया। मैंने उसे खत लिख कर दिया जिसमें था कि अब तुम मुझे मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं इतनी गिरी हुई लड़की नहीं हूँ कि मुझे फंसाने के लिए मोहब्बत का झूठा स्वांग भरो। आइंदा मेरे बारे में सोचना भी मत। मैंने भी सोच लिया कि इस बेवफा की शक्ल नहीं देखूंगी। उसने बहुत कोशिश की कि मुझसे बात करे, जो गलत फहमी हो गई है वो दूर करे, मगर मैं गुस्से में अंधी हो गई। उसने मिन्नत समाजत की कि एक बार बात तो करो, मगर मैं कुछ कहने सुनने पर तैयार नहीं थी। बिलाखिर वो मायूस हो गया। इन्हीं दिनों उसकी वालिदा उसकी शादी की तगोदो में मसरूफ़ थी। शाकिर से बार बार पूछा, तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, वरना मैं अपनी मर्जी की लड़की ले आऊं। शाकिर ने कहा, अम्मी, जो लड़की पसंद थी उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है। अब आप जिससे चाहे मेरी शादी कर दें। उसने अपनी माँ पर जिंदगी का फैसला छोड़ दिया।
باجی نے مجھ سے بات کی تو ان کو بھی مایوس کر دیا کہ آپ کے فراڈی دیور سے مجھے بات نہیں کرنی۔ یوں میری کم عقلی سے میری محبت کا باغ اجڑ گیا۔ شاکر نے ماں کی مرضی سے شادی کر لی اور اب نو بیاہتا تھا، مگر ایک روز اس نے باجی سے شکوہ کیا کہ بھابی جان، آپ کی بہن نے مجھ پر بڑا ستم ڈھایا، پہلے مجھ سے پیار کیا، پھر کوئی وجہ بتائے بغیر ہی راستہ بدل لیا۔ باجی نے مجھ سے بات کی تو میں رو پڑی، بتایا کہ اس نے میرا دیا ہوا تحفہ ہادیہ کو دیا۔ پھر نائمہ اور ہادیہ نے قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ وہ تمہارے ساتھ دل لگی کر رہا ہے۔ ہادیہ کے پاس اپنا پرفیوم دیکھ کر میں نے یقین کر لیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ نائمہ کی چال تھی، مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے مجھے اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ باجی نے جب حقیقت بتائی تو میں سن ہو کر رہ گئی، ہاتھ ملنے لگی کہ نادانی میں یہ کیا کر دیا، کیوں شاکر کی بات نہیں سنی، اور جسے سہیلی سمجھ کر میں نے یقین کیا وہی ناکن نکلی۔ اب مجھے شاکر کا منتیں کرنا یاد آیا۔ اس قدر چالاکی سے نائمہ نے مجھے اپنے راستے سے ہٹایا تھا کہ مجھے تو خبر بھی نہ ہوئی۔ میرے والدین کو بھی شاکر پسند تھا، وہ اس کے ساتھ میرا بندھن باندھنا چاہتے تھے، مگر میں ہی کم عقل نکلی۔ شاکر کو کھونے کے بعد گویا خوشیاں مجھ سے روٹھ گئیں، میں کبھی دل سے مسکرا نہیں سکی۔ معلوم نہیں کہ وہ نائمہ کے ساتھ خوش ہے یا نہیں۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر سعودی عربیہ چلا گیا۔ میں اس کی صورت ساری زندگی نہیں دیکھ پائی۔ شاید میری تقدیر میں جدائی تھی۔ محبت سب کو راس نہیں آتی، یہ خوشی کسی کے نصیب کو ہی ملتی ہے۔ میں نے شادی نہیں کی کیونکہ دل نہیں مانتا۔ آج بھی شاکر کی یاد ستاتی ہے، شاید میں اسے کبھی بھلا نہ سکوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔